چاہیے۔ اس ترتیب کو ذکر کرتے ہوئے پچھلی مرتبہ اتنی بات آپ کو ذکر کر دی تھی کہ جب آپ غسل کرنے لگے تو اس سے پہلے کلی کر لیں، یعنی واش روم میں جانے سے پہلے، باتھ روم میں جانے سے پہلے کلی کر لیں کہ تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باتھ روم میں داخل ہونا بلا کراہت ممکن ہو سکے، کیونکہ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے اس وقت اذکار الہیہ کر تو سکتا ہے لیکن بغیر کلی کیے کرنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، تو بہتر ہے کلی کرنے کے بعد پھر آپ باتھ روم میں داخل ہوں اور الٹا قدم اندر رکھیں۔ اور آپ کو سمجھایا تھا کہ غسل مکمل ہونے یا پاکی حاصل کرنے کا تعلق زبان سے کلمے پڑھنے سے نہیں ہے۔ یہ بیچارے عوام کا خیال ہے، بعض جہلاء کا خیال ہے کہ جب تک انسان کلمہ نہیں پڑھ لیتا پاک نہیں ہوتا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غسل کے 3 فرائض آپ مکمل کر لیں تو بس آپ پاک ہو گئے، اور 3 فرض آپ کو بتائے تھے۔ نمبر 1 کلی کرنا جس میں غرغرہ شامل ہے، نمبر 2 ناک میں پانی اوپر کو چڑھانا، کم از کم اس سخت ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور تیسرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم 1 بار پانی کا بہانا۔ یہ 3 فرض ہوتے ہیں، آپ زبان بند رکھیں، 3 فرض پورے کریں، غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور آپ لاکھ کلمے پڑھتے رہیں لیکن آپ یہ 3 فرض پورے نہ کریں، آپ ناپاک رہیں گے۔ اس لیے جو شریعت نے اصول بتایا وہ یہی ہے کہ غسل پانی کے ذریعے غسل مکمل ہونے یا پاکی حاصل ہونے کا تعلق کلمے پڑھنے سے ہے ہی نہیں، پانی کے بہانے سے ہے اور پانی کو حصہ بدن تک پہنچانے سے ہے۔ واش روم میں جانے کے بعد کسی قسم کا ذکر الہی نہ کریں کیونکہ وہ مناسب مقام نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ کپڑے اتاریں اس کے بعد تو بدرجہ اولا نہ کریں کہ جب انسان ستر کھولتا ہے تو فرشتے شرم و حیا کی بنا پر چلے جاتے ہیں، کلام کرتا ہے تو دوبارہ لوٹ آتے ہیں اور اس سے ان کو کوفت ہوتی ہے۔ ہاں از حد ضروری کوئی مسئلہ ہو کہ آپ کو کہنا ہے تو پھر یہ کس حالت میں انسان کہہ سکتا ہے، وہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے، لیکن بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے، جیسے بعض نادان واش روم میں جانے کے بعد گانے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں اور یا کوئی اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان ستر کھول لیتا ہے اس وقت کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا، پیٹھ کرنا، دونوں ناجائز ہو جاتے ہیں، لہذا اس طرح کھڑے ہوں کہ مثال کے طور پہ کعبۃ اللہ آپ کے اس طرف ہے، جیسے اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو رخ ادھر ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے، کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، یعنی کعبۃ اللہ کی سمت آپ کا سیدھا کندھا ہو یا الٹا کندھا ہو، آپ کا رخ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی پشت نہیں ہونی چاہیے ورنہ گناہ ہے۔ اگر آپ کا باتھ روم ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے شاور لگوایا ہوا ہے اس شاور کی طرف رخ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے، تو یہ اس طریقے سے پھر آپ نہائیں گے تو مناسب نہیں ہے، ناجائز ہے۔ آپ یا تو پھر بالٹی بھر کر اس طرح رکھیں کہ جیسے آپ کے سامنے کعبہ ہے تو اس طرف رخ کر کے نہائیں، اور یا پھر ٹیڑھا کھڑا ہو کر نہائیں کسی سیٹنگ کے ساتھ۔ بہرحال آپ کا رخ یا پشت کعبۃ اللہ کی سمت نہیں ہونا چاہیے۔